کہ بجٹ میں جو جوڈیشل حوالے سے جو تبدیلیاں کی گئی ان کا کیا اثرات ہوں گے. انکم ٹیکس آرڈیننس کا جو سیکشن ہے 130 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس جو اپوائنٹمنٹ آف ممبرز آف دا اپیلیٹ ٹریبیونل ہے اس میں تجربات شروع ہو گئے. نسٹ میں جن لوگوں نے ایگزام دیا جا کے فار دا اپوائنٹمنٹ آف جوڈیشل ممبر، اگر آپ ان کا پیپر دیکھیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ ISS پی ہے، اس میں تو ٹیکس ڈرافٹ کی کوئی چیز نہیں تھی. بجٹ آتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، اس پہ فار اینڈ اگینسٹ آرگومنٹ آتے رہتے ہیں. آپ اس پہ کیا پرپوز کرتے ہیں؟ بابو کا بنایا ہوا بجٹ ہے نا، یہ ہمیشہ ہی پرابلم رہی ہے. جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے بجٹ نہیں بنائیں گے یہ پرابلمز رہیں گی. جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو چیز لے کے آنا چاہتے ہیں، پہلے آپ ان سے ڈسکس کریں. ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے پالیسیاں بنا رہے ہیں، وہ روز کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پریکٹیکل پرابلمز کیا آ رہی ہے، ہمیں کیا امینڈمنٹ. جتنی پرپوزل دی جاتی ہے وہ ڈسٹ بن کی نظر ہوتی ہے، ماں سوائے ایسی کوئی پرپوزل جو ان کے اپنے منظور نظر ہو وہ پرپوزل آتی ہے. ادروائز بالکل وہ بابو بجٹ ہے. پوٹینشیل ہے ہمارے پاس، کیسے ان کا بینیفٹ لیا جائے اور ان کو کیسے توجہ دی جائے زیادہ اس پہ. پاکستان میں ہر چیز ہے، جی صرف نیت چاہیے کام کرنے کے لیے. اگر آپ کی نیت ہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. ہم سے زیادہ کس کے پاس معدنیات ہوں گی. گورنمنٹ اس لیے کام نہیں کرتی کہ اگر آپ منرل کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے، آپ اگر کاپر پہ کام کرتے ہیں، جب آپ ان منرلز پہ کام کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد آنا شروع ہوتے ہیں، تو اکثر گورنمنٹ کی وہ پرائرٹیز نہیں ہوتی. پبلک اویئرنیس فار دی اکانومی پرپز. ہمارے دکاندار ہیں، ٹیکس وہ بھی دیتے ہیں، نیچے تک ہے، ان کو اویئرنیس کیسے دی جائے. آج کا ہمارا نوجوان اس کی پازیٹیو استعمال کو سیکھ لے تو پاکستان کا ہر آنے والا بچہ جو ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ایک رول پلے کرے گا. اگر گورنمنٹ اپنی کمپین میں لگی رہی کہ اس سوشل میڈیا کو ہم نے اپنی تشہیر کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس کے جو نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں ان کے راستے بند نہیں کرنے، تو آنے والا وقت انتہائی خطرناک ہوگا اور شاید ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں ایک بار پھر جاوید مسعود طاہر بھٹی. ابھی چونکہ ملک کے موجودہ موروثی حالات میں سیاسی ہلچل بھی ہے، مختلف پوزیشنز مختلف پارٹیز لے رہی ہیں. 9 مئی کے جو معاملات تھے وہ چلتے چلتے اب الٹیمیٹ ڈیسیژن پہ آ گئے ہیں اور اس میں سیاسی طور پر ہلچل مچائی ہوئی ہے کہ کئی لوگ گرفتار ہو گئے، جس میں پارلیمنٹ کے ممبرز بھی ہیں. بجٹ میں کس قسم کا لوگوں کو ریلیف دیے گئے اور وہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پہلے پروگرام میں. تو اپنے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے، ملک کے سیاسی حالات اور معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بجٹ جو ہے اس میں جوڈیشل سائڈ پہ جو انکم ٹیکس کمیشن اپیلز ہیں یا اپیلیٹ ٹریبونلز ہیں وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں ٹیکس ریونیو کلیکشن کے حوالے سے، اور ان کی اپائنٹمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ہیں جناب توقیر بخاری صاحب. توقیر بخاری صاحب 2 مرتبہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار کے، بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں. تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے موجودہ بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ میں جو جوڈیشل حوالے سے جو تبدیلیاں کی گئی، جو پچھلے سال پہلے تبدیلیاں کی گئی تھی اور اس کے بعد ان کو دوبارہ پھر تبدیلیاں آئی ہیں، ان کا کیا اثرات ہوں گے، جاننے کی کوشش کریں گے ان سے. جناب بخاری صاحب. تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جو فائنانس ایکٹ ہے، جو امینڈمنٹ کی گئی تھرو فائنانس ایکٹ انکم ٹیکس آرڈیننس میں یا سیل ٹیکس ایکٹ میں ریگارڈنگ ہمارا جو اپیلیٹ فنکشنز ہیں انکم ٹیکس پہ، اس کے حوالے سے اس ضمن میں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جیسے 1979 کا آرڈیننس تھا جس وقت، تو اس میں پہ در پہ امینڈمنٹس ہوتی رہی اور اس کا یہ حال ہوا کہ وہ بالکل ختم کر کے ایک نیا آرڈیننس لانا پڑا، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. اس میں بھی جس وقت یہ آرڈیننس لایا گیا اس وقت سوچ یہ تھی کہ اس کو ہر لحاظ سے ایک مکمل آرڈیننس بنائیں گے اور ایک انکم ٹیکس کے لاز کو میکسیمم جو اس میں غلطیاں تھیں اس پہ درست کریں گے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ اس سے پہلے تو مختلف سیکشنز میں تو فائنانس ایکٹ کے ذریعے تبدیلیاں آتی رہی، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا جو سیکشن ہے سیکشن 130 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس جو اپوائنٹمنٹ آف ممبرز آف دا اپیلیٹ ٹریبیونل ہے، اس میں تجربات شروع ہو گئے. اس میں پچھلے 5-6 سالوں میں اکثر امینڈمنٹس آپ نے بھی سر دیکھی ہوگی، آپ تو چونکہ چیئرمین رہے اپیلیٹ ٹریبیونل کے،
تو پرانی جو امینڈمنٹس ہوتی رہی اس کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں. آپ نے چونکہ ان 2 سالوں کی بات کی فائنانس ایکٹ 2024 میں، فائنانس ایکٹ 2024 میں ایک عجیب امینڈمنٹ اور ایک عجیب ایکسپیریمنٹ کیا گیا. وہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ ایک اپیلیٹ فورم کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ ایک اپیلیٹ فورم ختم ہوگا تو ٹیکس کے کیسز جلد ڈیسائیڈ ہوں گے اور ریکوریز بھی جلد ہوں گی اور سارا کچھ جلد ہوگا. تو اس پیریڈ اس میں یہ کیا گیا کہ جی اگر اتنی لمٹ کی 10 ملین تک کے جو کیسز ہے سیلز ٹیکس کے، یا 20 ملین کے جو کیسز ہے انکم ٹیکس کے، اس سے نیچے کے کیسز کمشنر اپیل سنیں گے، اور اس سے اوپر کی جو اماؤنٹ کے کیسز ہوں گے وہ اپیلیٹ ٹریبیونل ہے سنے گا. اب کمشنر اپیل صاحب جو کیسز سنیں گے تو اس کی سیکنڈ اپیل ٹریبیونل میں نہیں ہوگی، وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ریفرنس پہ چلے جائیں گے. اور ریفرنس میں بھی پہلے ہوتا تھا کویسچن آف لا، اب اس پہ کہا گیا کہ مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹس کے تحت جائیں گے. تو وہ جتنے کیسز کمشنر اپیل صاحب نے پچھلے سال میں ڈیسائیڈ کیے، جب ہائی کورٹ میں پہنچے تو آنریبل ہائی کورٹس نے کہا کہ اب ہمارا کام نہیں ہے یہ فیکٹس دیکھنا، یہ کسی نے غلط ایکسپیریمنٹ کیا اور غلط فورم پہ غلط چیز بھیج دی. تو اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ کیسز جو ہے وہ ہائی کورٹ نے ریمانڈ کیے واپس کمشنر اپیلز کو. پھر پہلے جو یہ سارا سائیکل 4 یا 6 مہینے میں ہوتا تھا وہ سال سے بھی زیادہ لگ گیا. اب اس سال جب انہیں اس بات کی سمجھ لگی کہ پچھلے سال ہم نے غلط کر لیا تھا، تو اس سال انہوں نے پھر یہ کیا کہ جناب وہ دوبارہ سے اس کو اپنی اصل حالت میں لے آئے. لیکن اس میں ایک چیز پھر وہ غلط کر گئے کہ چوائس دے دی کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کے اگینسٹ اگر کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے تو آپ کمشنر اپیل کا فورم پہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے، یا ڈائریکٹلی آپ ٹریبیونل چلا جاتے ہیں. یعنی پھر بھی ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ایک فورم کم از کم اسکپ ہونا چاہیے. تو اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کمشنر اپیل کے پاس جائیں یا ٹریبیونل میں جائیں. کمشنر اپیل کے پاس آئیں گے تو پھر دوبارہ اپیل رائٹ ہوگا ٹریبیونل کے پاس؟ نہیں، کمشنر اپیل کے پاس آئیں گے تو پھر ٹریبیونل میں جائیں گے، وہ جائیں گے وہ کیسز تو پھر بھی وہی جی. تو یہ سب تجربات ہو رہے ہیں. اپائنٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اپائنٹمنٹ کی اب پہلے ایک سسٹم تھا تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن اپائنٹمنٹس ہوتی تھی. گو کہ اس پہ سب سے زیادہ جب میں پریزیڈنٹ تھا ہم نے اس پہ کام کیا کہ اس کو آپ تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی بجائے ٹریبیونل کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنائے. ویسے بھی یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہی کہلاتا ہے، لیکن چونکہ اس کی اپائنٹمنٹس جو جوڈیشل آفیسر تھے، جوڈیشل ممبر سے وہ تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن آ جاتے تھے، اور جو اکاؤنٹنٹ ممبر تھے وہ FPR سے آ جاتے تھے. تو ہم نے کہا کہ یہ ڈیپوٹیشن والا سلسلہ ختم کرے اور آپ میرٹ آفیسرز لے کے آئے، جوڈیشل آفیسر بھی جو جوڈیشل ممبر ہو اور جو اکاؤنٹنٹ ممبر بھی ہو. اکاؤنٹ ممبر بھی آ سکتے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی تھا، لیکن وہ آتے زیادہ تر اسی سے ادھر سے ڈیپوٹیشن پہ لے کے آتے تھے. تو جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے بعد ابھی یہ گزشتہ 2 سالوں میں جو مختلف رولز بنائے گئے، تجربات کیے گئے، نسٹ کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ ایگزام لیں. اب نسٹ میں جن لوگوں نے ایگزام دیا جا کے فار دا اپوائنٹمنٹ آف جوڈیشل ممبر، تو وہ دوست آ کے بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان کا پیپر دیکھیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ ISS پیک ہے، اس میں تو ٹیکس اسٹاف کی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ سارے تجربات ہو رہے ہیں. اور ابھی بھی جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے، اور اس پہ اگر اب دیکھا جائے تو اپوائنٹمنٹس میرٹ پہ ہوئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہوا ہے. لیکن میں اس میں ایک حد تک بات ضرور کروں گا کہ اس پہ جو انٹرویو کی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کمیٹی بڑی پاورفل کمیٹی تھی، ان کے پاس بڑے اختیارات تھے. اس میں آنریبل ریٹائرڈ جج تھے سپریم کورٹ کے جو سپریم کورٹ کی نمائندگی کر رہے تھے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن نمائندے تھے جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے سٹنگ ممبر بھی ہیں اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی نمائندگی کر رہے تھے. ایک پرائم منسٹر صاحب کی نمائندگی کر رہے تھے. تو اس میں ہمارا صرف اس حد تک سبمیشن ہے کہ اس میں تھوڑا سا پھر جو ایکسپیرینس ہے وہ غلط ہوا. وہ ایکسپیرینس غلط یہ ہوا کہ وہ خود سٹیک ہولڈر ہے، وہ ڈیلی خود ٹریبیونل میں اپنے کیسز لے کے جاتے ہیں. اب اگر میں ٹریبیونل میں روز اپنے کیسز لے کے جا رہا ہوں تو میں اپوائنٹنگ اتھارٹی کیسے بن سکتا ہوں؟ میں انٹرویو میں کسی کو کیسے؟ اور کل کو میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے کہ میرے یا میری فرم سے جب کوئی اسی ٹریبیونل کے ممبر کو جس کو ہم نے ممبر اپوائنٹ کیا، تو یہ تھوڑا سا اس میں بار کے ممبر بھی ہیں. اوور آل بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا، بڑا ٹھیک تھا، سارا کچھ ٹھیک ہوا. اور لیکن وہ سارا ابھی تک لٹیگیشن کی نظر میں ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں جو بقایا جوڈیشل فورم ہے لائک سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جیسے، وہاں پہ کچھ دھڑے بندی ہے. تو اسی طرح ٹریبیونل میں بھی ہے، تو وہ کیسز چل رہے ہیں، سارا کچھ ہے جیسے آپ کے نالج میں ہے. اور یہ جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا. اس سے پچھلا جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر تھا اس کو بھی چیلنج کیا گیا. وہ دونوں آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد میں پینڈنگ ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا دوسرا سر، بجٹ آتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، اس پہ فار اینڈ اگینسٹ آرگومنٹ آتے رہتے ہیں. آپ اس پہ کیا پرپوز کرتے ہیں کہ اس کے لیے تھرو آؤٹ دی ایئر، سال کے بعد بجٹ آنا ہے، تھرو آؤٹ دی ایئرز کوئی بار کون سے
काउंसिल्स हमारी जो है और जो टैक्स बार्स जो है वो अपनी स्पेसिफिक कमेटीज़ बना के गाय बाय गाय जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं या जहाँ प्रॉब्लम्स हैं या जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स अपनी देते रहे अपनी आरा और उसको फिर अल्टीमेट जाके कंसिडर किया जाए। क्योंकि अब जैसे बजट पास हुआ उसके बाद फ़ौरन ही कुछ चैम्बर्स ने स्पेसिफिक प्रोविजन के खिलाफ अरेस्ट के हवाले से थी या जो कुछ ऐसी सेक्शन थी उसके खिलाफ एजिटेशन स्टार्ट हो गई और उस पर उन्होंने कहा कि तो ये हुआ तो चंद इलाकों में और वो भी इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनका जो व्यू पॉइंट था वो पहले क्यों नहीं कंसिडर किया गया। उसके बाद फिर कहा गया कि हम कंसिडर करते हैं। अब तो लेजिस्लेशन भी हो गई, अब लेजिस्लेशन के बाद उसको फिर दोबारा अगर वापस लिया जाएगा तो जाके अगले बजट में या फिर अमेंडमेंट होगी, उसके लिए पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चाहिए होगी। उस पर आपका क्या असल में ना सर, ये जो हम अक्सर बात करते हैं कि ये जो बाबू का बनाया हुआ बजट है ना, डबल बी जिसको कहते हैं बाबू बजट जी, ये हमेशा ही प्रॉब्लम रही है। जब तक आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके बजट नहीं बनाएंगे ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। अब स्टेक होल्डर्स में दो तरह के लोग आते हैं, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसपे आप FPCCI को भी ले ले और चैम्बर ऑफ उसके नीचे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनको ले और उनके नुमाइंदों के ले और उनसे पूछे कि आप क्या मसाइल है और उन चीज़ों को सामने रखते हुए बजट आप बनाए। दूसरा जो इससे सबसे अहम चीज़ है उस पे ये है कि आप टैक्स बार साथ ले, जो नॉलेज रखते हैं उसका, जो इस चीज़ को समझते हैं, जो चीज़ लेके आना चाहते हैं, पहले आप उनसे डिस्कस करें। उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप एक छोटे से कमरे में बैठ के पॉलिसियाँ बना रहे हैं, वो रोज कोर्ट्स में पेश होते हैं, उन्हें पता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, हमें क्या अमेंडमेंट करनी चाहिए। दावा तो हमेशा ये रहा है कि हम उनसे कंसल्ट करते हैं। मैं कहता हूँ इसको ये एग्जैक्टली जब भी उनसे बात की जाती है वो कहते हैं कि जी विद द कंसल्टेशन ऑफ बार एंड चैम्बर्स। हालांकि कतन ऐसा नहीं होता। चैम्बर्स के भी हमारे सारे भाई हैं। 2005 से लेके 2018 तक वाइस चेयरमैन रहा रावलपिंडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, फिर मैं चेयरमैन टैक्स कमेटी रहा। जितनी प्रपोजल दी जाती है वो डस्टबिन की नजर होती है, मासवाई ऐसी कोई प्रपोजल जो उनके अपने मंजूर नजर हो वो प्रपोजल आती है, अदरवाइज बिल्कुल वो बाबू बजट बनता है। जब तक पाकिस्तान में बाबू बजट बनते रहेंगे और उसके बाद जब बजट बन जाता है तो जो इनकी टीम है वो अपनी चीज आगे डिलीवर करना दूर के बाद वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। अब जहां तक ये अरेस्ट का है तो ये कोई नया कानून तो नहीं है। अगर आप सेल टैक्स एक्ट को उठा के देखें, सेल टैक्स एक्ट को उठा के देखें, वहां तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई सेल टैक्स का कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और सेल टैक्स की एक्टिविटी करता है जो कि अंडर द एम्बिट ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 आती है और रजिस्टर्ड नहीं होता और 2 months तक वो काम करता है तो उसको प्रोसिक्यूशन होगी और उसकी 3 years इम्प्रिजनमेंट है। इस तरह की बेशुमार प्रोविजन ऑफ लॉ ऑलरेडी सेल टैक्स एक्ट पे मौजूद थी और 1990 से आ रही है, कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन यकदम पॉलिटिकली भी हम दूसरी तरफ भी बात करेंगे कि उनका भी ये तरीका गलत है। बगैर समझे हुए उन्होंने एक चीज का बैलून में हवा भर दी और जो बताने वाले हैं वो ठीक तरीके से उन्हें बता नहीं सके और मुल्क की हालात खराब करते और रोज टॉक शो हो रहे होते हैं और स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे। हालांकि ये प्रोविजन पहले से मौजूद थी। अब इसको किस तरीके से उन्होंने आगे बयान नहीं किया, ठीक तरीके से समझाया नहीं है, तो ये हालांकि उनकी बेहतरी के लिए किया और ये सारी चीजें बेहतरी के लिए, ये तो पॉजिटिव स्टेप था। बिल्कुल। तो और कोई सर आप प्रपोज करते हैं इसी हवाले से कि पाकिस्तान की इकानमी को मजबूत करने के लिए एक तरफ तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, दूसरा हमारे जो सोर्सेज है, एग्रीकल्चर साइड हो गया, इंडस्ट्रियल साइड हो गया, या हमारे रिसोर्सेज होंगे ऑयल के, गैस के, जो हमारे पोटेंशियल है हमारे पास, उनको कैसे उनका बेनिफिट लिया जाए और उनको कैसे तवज्जो दी जाए ज़्यादा उस पर, बजाय इसके कि हम इंटरनेशनल लोन्स, IMF के लोन, वर्ल्ड बैंक के लोन और उस तरफ भरोसा करें। अपने सोर्सेज को कैसे अभी जो चीज़ें सामने नज़र आ रही है काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें। अभी मैं कल का या परसों का बयान था जो ट्रंप ने बयान दिया कि अब पाकिस्तान में ड्रिलिंग में पाकिस्तान के साथ होंगे और ऑयल एक्सप्लोर करेंगे और ये सारी चीज़ें। अभी जो सेटअप है इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट का और बिलखसूस जिस फील्ड मार्शल साहब का बड़ा रोल है, तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी पॉजिटिव साइड पे जा रही हैं। अगर इसको इसी स्पिरिट के साथ चलाते रहे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। और जो आपने बात की, मैं इसमें एक चीज़ जरूर ऐड करूँगा कि पाकिस्तान में हर चीज़ है, सिर्फ नीयत चाहिए काम करने के लिए। अगर आपकी नीयत है तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। हमसे ज़्यादा किसके पास मादनियात होंगी। हम अगर मिनरल्स पे ही काम शुरू कर दें,
گورنمنٹ اس لیے کام نہیں کرتی کہ اگر آپ منرل کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے, آپ اگر کاپر پہ کام کرتے ہیں یا نئے باقی چیزیں ہیں, گولڈ ہے, مختلف کاپر ہے, بے شمار چیزیں ہیں, جب آپ ان منرلس پہ کام کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس جو ہے وہ ظاہر ہے اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد آنا شروع ہوتے ہیں, تو اکثر گورنمنٹ کی وہ پرائرٹیز نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اپنی مشہوری کو چھوڑتے ہوئے اپنی پرسنل پولیٹیکل کنسنسس پیدا کریں ساری پارٹیز کرے, تو پاکستان میں تو بہت چیزیں کرنے کے لیے, بالخصوص آپ منرلس پہ کام کریں. اور اس کے علاوہ ہمارا انرجی سیکٹر ہے, انرجی سیکٹر پہ ڈیم نہیں بنائے گئے, حالانکہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے تھے, ایون نہروں پہ ڈیم بنا کے اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا تھا. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ وہ کالا باغ ڈیم, اتنے عرصے سے اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی, اتنی اس پہ ہماری اکانومی بھی خرچ ہوئی. اور سر کوئی ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے کہ پبلک اویئرنیس فار دی اکانومی پرپز, جیسے ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں یا ہمارے بزنس کمیونٹی ہے یا لو بزنس کمیونٹی, جیسے ہمارے دکاندار ہیں, ٹیکس وہ بھی دیتے ہیں نیچے تک ہے, ان کو اویئرنیس کیسے دی جائے کہ یہ وہ کس طرح سے ملک کے مفاد میں کام کریں, یا آئیڈیالوجیکلی ہم اس ملک کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں. یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے یا ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اپنا رول پلے کرے اپنے گھر کی حد تک اور اپنے لوگوں کو بہتر بنانے کے لیے؟ اس میں تو پولیٹیکل پارٹی کی تو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ذمہ داری ہے ہی ہے, لیکن اصل ذمہ داری انڈیویجول کی ہے. اور انڈیویجول سے بھی کو تھوڑا سا اور مزید جب آپ پھیلائیں گے تو ایک اگر فیملی ہے تو اس فیملی کے جو ہیڈ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی, آج یہ جو ایک چیز ہر ایک کے پاس ہے, اب اگر آج کا ہمارا نوجوان اس کی پازیٹیو استعمال کو سیکھ لے تو پاکستان کا ہر آنے والا بچہ جو ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی وہ دنیا کمیونٹی میں اپنا ایک رول پلے کرے گا. لیکن ابھی پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں ٹک ٹاک پہ اور نیگیٹو ٹک ٹاک, ٹھیک ہے, نیگیٹو پازیٹیو ٹک ٹاک بھی ہے, نیگیٹو ٹک ٹاک پہ لگا دیا گیا, نیگیٹو ولاگس پہ لگا دیا گیا بچوں کو, نفرت پھیلانے والے وہ پولیٹیکل ہوں. اب ایک ہر پارٹی نے اس کے پولیٹیکل ونگ بنا لی ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے اور بچوں کو کیسے نفرت, بچوں کے اندر دوسرے کے لیے کیسے نفرت پیدا کرے. اسی طرح ریلیجیس مختلف سیکٹیرینز پہ آپس میں انہوں نے ایک مختلف ایک پورا ایک ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے. اگر آج ہماری حکومتیں جو اس وقت ارباب اختیار میں ہے وہ اس کا پازیٹیو استعمال کروانا شروع کر دیں, اور بالخصوص جیسے میں نے کہا کہ ایک فیملی کا جو ہیڈ ہے, جو گھر کا بڑا ہے, وہ بھی اس چیز کو مانیٹر کرے. وہ بھی جو ہمارے یہاں کمیونٹی سسٹم ہے وہ اس موبائل کی وجہ سے, جیسے موبائل کے آپ نے کہا کہ فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے, تو کوئی اس کا نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے پازیٹیو بھی ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کمیونٹی کا ایسی کمیونٹی بنائی جائے گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ ادارے یا این جی اوز کے ڈیولپمنٹ آف دی نیشن کے لیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو, بچوں کو اور پھر بڑوں کو سب کو تربیت اور آگاہی اس بات کی ہو کہ کہاں ہماری ذمہ داریاں ہمیں کس طرح سے ادا کرنی ہے. سر دیکھیں ابھی جیسے سوشل میڈیا کی یا کی بات ہو رہی ہے موبائل کی, اب جیسے آج سے جتنا ٹائم پیچھے چلے جائے تو ہر وقت حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ چل رہے ہیں یا آپ نے باطل کے ساتھ چل رہا ہے. اسی طرح یہ سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. اب آپ نے اپنے جو آنے والی نسلیں ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, انکلوڈنگ اس میں ہم بھی شامل ہیں, کہ کس حد تک ہم نے ان چیزوں کو پازیٹیو لے کے چلنا ہے. اگر ہم اس کی پازیٹیوٹی کو لے کے چلیں گے اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی اس طرف لگائیں گے کہ ہم نے اس کا پازیٹیو استعمال کرنا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ہم دنیا میں پیچھے رہ سکتے. ہماری جو اسٹیٹ ریسپانسبلٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ وہ کس طرح سے گائیڈ کرے, لوگوں کو پتہ چلے کہ کام کیسے کرنا ہے, ارننگ کیسے کرنی ہے, ملک کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. وہ کوئی اسپیسیفک خاص طور پہ میڈیا کنٹرول کرے اور میڈیا کے ذریعے کنوے کرے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے تو اس سے یہ بینیفٹ ہوگا. ہمیں اس طرح سے تو گورنمنٹ کو اس میں نیگیٹو بھی ہوگا, پازیٹیو بھی ہوگا. بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اس میں, اگر ہماری گورنمنٹ بلکہ پوری دنیا کی جتنی بھی گورنمنٹس ہیں مختلف کنٹریز کی, اگر آج انہوں نے یہ ریئلائز نہ کیا کہ اس کو کنٹرول کرنا اشد ضروری ہے تو آنے والا وقت انتہائی خطرناک ترین وقت ہوگا. کوئی بھی ایک کسی بھی طریقے سے اکٹھا ہو کے اور ایک ایسا وہ ماحول پیدا کر دے گا کسی بھی ملک میں کسی بھی قسم کی کمپین چلانے کے لیے, انتشار چلانے کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کیسے کرنی ہے. انتہائی آسان ہے اس کے ذریعے ذہن سازی کرنا, کسی کو آپ نے نیگیٹو سائٹ پہ کرنی ہے یا پازیٹیو سائٹ پہ. یہ بھی ہوا نا, جیسے لیبیا میں ہوا, شام میں ہوا, حکومتیں الٹ گئی اسی کی وجہ سے. آج اگر گورنمنٹ
گورنمنٹ نے اس چیز کو سیریس نہ لیا اور اگر گورنمنٹ اپنی کمپین میں لگی رہی کہ اس سوشل میڈیا کو ہم نے اپنی تشہیر کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس کی چیزوں ہرڈلز نہیں رکھنی، جو نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں ان کے راستے بند نہیں کرنے، تو آنے والا وقت انتہائی خطرناک ہوگا اور شاید ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اس میں ہمارے تعلیمی نظام کا بھی بالکل اس کو پازیٹیو اس میں خاص طور پہ ایسے بچوں کو صحیح تربیت کی جائے کہ کون سی چیزیں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور ہر چیز اے آئی جو ہے اس پہ موجود ہے، تو ہمارے کتنے بچے ہیں جن کو اے آئی کے بارے میں پتہ ہے اور کتنے بچے ہیں کہ وہ اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹس کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے، یہ ہر گھر سے لے کے اوپر تک اگر آپ جائیں تو ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے تبدیلیاں ہیں اس کو آگے بتائیں۔ ہماری میجارٹی لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام نہیں کر رہے اور نہ انہیں پتہ ہے کہ کیا ہے چیز کیا ہے۔ یہ لیٹسٹ ایجادات ہیں جو بھی ہے، ظاہر ہے ان کا اپنا امپیکٹ ہوگا۔ بڑی مہربانی صاحب، آپ ہمیں تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، پہلے بھی آپ آتے رہتے ہیں، اپنا موقع دیتے ہیں، اپنے قیمتی وقت بھی سے آپ نے وقت نکالا، بہت مہربانی۔ ناظرین، آئندہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے، ہمیں اپنی آراء سے بھی بتاتے رہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔